ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ بات اہل کتاب کے حوالے سے پیچھے اس ساری صورت میں صورت آل عمران کا بہت سارا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اہل کتاب سے بات چلی آ رہی ہے۔ اہل کتاب سے بات کرنا یہ اس لیے بھی شاید ضروری قرار دیا گیا اور قرآن میں قرار دے کر اس کو ایک ابدی حقیقت اور ابدی بیان بنا دیا گیا ہے، قیامت تک یہ رہنے والی چیز ہے، اس لیے کہ بعین ہی جو چیزیں اہل کتاب میں واقع ہوئی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث نبوی میں بھی ہے کہ طابق نعل بالنعل، کہ جیسے نعل کے ساتھ نعل ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی جوتے کے ساتھ جوتا جڑتا ہے، اسی طرح آپ یا مسلمان جو ہے یہ امت بھی تمام وہ کام کرے گی جو پچھلی امتوں نے کیے۔ اگر اس حدیث کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن میں اس کا یہاں اتنی وسیع پیمانے پر یہ بیان، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا کریم ہمیں اس سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ امت اسلامی میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ آگاہ رہیں کہ دین کی جو دین والوں کو بیماریاں لگتی ہیں، جو ان کو امراض لگ سکتی ہیں، وہ اس قسم کی ہیں۔ تو بہرحال اس میں جو آخری آیات ہم پچھلی نشست میں عرض کی تھی، اس میں مومنین کو خطاب کر کے خدا کریم بات فرما رہا ہے، لیکن اہل کتاب کے بارے میں۔ اس میں 111 نمبر آیت جو اس سے پہلی آیت ہے، اس میں کہا تھا کہ اے مومنین، آپ یہ فکر مند نہ ہوں کہ یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ آپ اگر ایمان پر قائم ہیں اور ایمان پر چلتے رہیں گے تو آپ کا یہ دیا، روشن کیا ہوا یہ دیا، یہ بہت ساری روشنی کا باعث بنے گا اور پورے جہان میں، عالم میں اس کی نورانیت پھیلے گی۔ لن یضروکم الا اذن، ہاں کبھی کبھار آپ کو کہیں ان کی وجہ سے مشکل پیش آئے گی، اور اگر یہ آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو کیا ہے، یولوکم الادوار، یہ لوگ پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے، زیادہ دیر نہیں ٹک سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جم کے رہنا، ڈٹ کے رہنا، پکے رہنا، تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ خدا کریم کا وعدہ ہے۔ اگر ہماری طرف سے، مسلمین کی طرف سے اپنے ایمان اور اسلام پر قائم رہتے ہوئے پکا
استقامت کی گئی تو یقیناً وہ لوگ بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی، جیسے کہ پچھلی آیت میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ خدا کریم نے اس کے علاوہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ ناکام ہوں گے اور آپ پر غالب نہیں آئیں گے، بلکہ خدا کریم نے زور بت لگا کر اس آیت میں کہ یعنی ہماری طرف سے یہ ان کے لیے سیٹ کیا گیا ہے، ہم نے ان کو اس حالت میں رکھنے کا اوپر سیٹ کر دیا ہے تکوینی طور پر، یہ لوگ اس سے نہیں زیادہ بڑھ سکتے۔ کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جدھر بھی ہوں گے کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے۔ ذلیل کا معنی اس نے بتایا یعنی جس کے امور دوسروں کے ہاتھ میں ہوں، جس کی زندگی کے مسئلے دوسروں پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں اور وہ محتاج ہو، اور وہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ہو کہ دوسرے اس کو چلا رہے ہوں، وہ خود سے نہ چل رہا ہو، خود وہ حاکم نہ ہو، مجبور ہو دوسروں کے تابع رہ کر زندگی گزارے، اس کو کہتے ہیں جیسے حیوان ہوتا ہے، حیوان ذلیل ہوتا ہے۔ یہ لفظ ذلت آیا بھی اسی لفظ سے ہے کہ جب حیوان کو آپ اپنے تابع بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنے مطابق چلاتے ہیں تو وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اینما ثقفوا، اب اس کی مثالیں میں تاریخ میں دے کر یعنی کسی کا نام اب لے لوں اب موجودہ حالات میں، تو جیسے اہل یہود ہیں، اہل تورات ہیں، اہل تورات مثلا اور اہل یہود یہ کیا ہیں؟ یہ اسی طرح ہی، خصوصاً یہاں چونکہ بات زیادہ فوکس اہل یہود پر ہے تو ان کو ہر ملک نے ریجیکٹ کیا، ہر ملک نے ان کو کبھی بھی، جس ملک میں بھی یہ رہے ہیں وہاں ان کو اسی طرح ذلت اور خواری کا سامنا رہا ہے۔ کبھی بھی ان کو کسی ملک نے اپنانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ کوئی ملک کہے کہ بسم اللہ آپ آئیں اور ہمارے ملک میں رہیں۔ سب جہاں بھی یہ گئے ہیں تو وہاں اس ملک والوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو یہاں سے نکالیں، اور آخر میں اب مغربی ملکوں نے جو ہے وہ 70-80 سال پہلے، 100 سال پہلے ایک ترتیب دی کہ ان یہودیوں کو اس سارے یورپ اور اس علاقے سے نکالیں۔ دوسری جو ورلڈ وار تھی یا عالمی جنگ تھی اس میں ان کو جرمنی کا جو حکمران تھا ہٹلر، اس نے تو بہت ہی کافی سارا ان کے خلاف کارروائیاں کیں اور ان کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا، یعنی وہ پتہ نہیں بہت شدت کے ساتھ ان کا مخالف تھا یہودیوں کا، یعنی وہ باقاعدہ اس نے ان کو کیمپوں میں منتقل کیا کہ شہروں سے نکال کر کیمپوں میں رکھیں، اور کیمپوں میں بھی پھر ان کو جیسے تیسے ان کو ختم کرنے کے لیے اس نے اقدامات کیے۔ بہت سارے پورے یورپ میں یہ چیز ہوئی، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان کو یہاں سے اس علاقے سے نکالیں، کوئی اور ان کو جگہ ڈھونڈ کے دیں۔ پھر جو ہے وہ طے ہوا کہ یہ جو فلسطین کا علاقہ پڑا تھا جو کہ یہودیوں کا آبائی علاقہ بھی بنتا تھا، جناب موسیٰ یہاں ہی ان کو لے کے آئے تھے، تو اس علاقے میں شفٹ کریں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ رل مل کے ایک سلسلہ کیا، ان کو ادھر ترتیب سے، بڑی ترتیب سے جو ہے نا وہ آئے، جگہیں خریدتے گئے اور بالآخر اتنی آبادی ان کی ہوگی کہ انہوں نے ایک دن جو ہے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، اور پھر جو ہے وہ پوری جہان سے جو یہودی ہیں ان کو وہاں انہوں نے دعوت دی۔ ابھی بھی دعوت موجود ہے، کوئی بھی بغیر ویزے کے یہودی ہے، بغیر کسی ویزے کے وہ جو ہے اسرائیل جا سکتا ہے، وہاں جا کر وہ اس کو فوراً اس کو وہاں ہی ایئرپورٹ پہ اس کے انتظام ویزے کا بھی کر لیا جائے گا، اور اس کو پھر رہنے کے لیے جگہ اور سارا نظام بھی دیا جائے گا، یعنی ان کی دعوت عام ہے۔ تو ابھی تک لوگ وہاں اسی طرح جو جہاں ہے، اگر کسی کا دل چاہتا ہے تو وہاں جا کے یہودی ہو تو وہاں اس کو جگہ رہنے کے لیے اور اس کے لیے ملتی ہے۔
تو اس طرح یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے. اور پھر اب جو ہے اب آیا اسرائیل میں رہ کر وہ امن میں ہیں، آیا وہ بالکل ہی آسانی میں ہیں، بالکل بغیر مشکل میں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک مسلسل خوف اور ایک مسلسل ڈر کی صورتحال موجود ہے کہ کب یہ ملک جو ہے ختم ہوگا. ابھی تک اس کو بہت سارے اسلامی ممالک نے قبول نہیں کیا ہے. زیادہ تر اسلامی ممالک نے اس کو ابھی تک قبول نہیں کیا. جس جگہ وہ ہیں اس کے آس پاس والے بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا ہے کہ یہ ملک ہے اور یہ باقاعدہ بھائی ادھر ہونی ہے. تو ایک سلسلہ چل رہا ہے. یعنی اس طرح کہیں کہ بھائی اب وہ بے خوف و خطر عام ممالک کی طرح جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، اور اس طرح نہیں ہے. مسلسل ایک خاص قسم کی کیفیت میں مبتلا ہیں. یہ قرآن میں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جدھر بھی چلے جائیں، جدھر بھی چلے جائیں، جدھر بھی وہ ہوں تو ایسا ہی ان کے ساتھ ہوگا. ابھی بھی وہاں کوئی آرام کی زندگی کہیں کہ نہیں ہے، وہاں بلکہ خوف اور ڈر اور یعنی بے یقینی کی تو حتماً صورتحال ہے. یعنی کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ کب تک چلنا ہے، کیونکہ اتنی جو پورے جہان میں مخالفت موجود ہے، خصوصاً مسلمین کی طرف سے بہت ایک سلسلہ ناراضگی کا موجود ہے. تو آپ کیسے وہاں اتنے ایک چھوٹے سے مجمع میں کیسا جو ہے وہ آپ رہ سکتے ہیں، جبکہ آس پاس میں سارے بڑے بڑے مجامع جو ہیں وہ آپ کے مخالف ہو. تو اس قسم کی صورتحال. ہاں الا بحبل من اللہ، دو راستے ان کے پاس ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کے اس میں چلے جائیں، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں. پھر یعنی اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نبی کو مانیں اور قرآن کو، وعلیکم السلام، اس قرآن کو مانیں اور آج کی طرح باقی جو اللہ کے احکام ہیں ان کو مان کر مسلمین ہو جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ بحبل من الناس، یا یہ ہے کہ اصلاً ایسی صورتحال بنا لیں کہ لوگوں کی خدمت گزار بن جائیں. یعنی لوگوں کے ساتھ اتنا وہ ہو جائیں کہ لوگ ان کو جو ہے نا حبل دے دیں. حبل یعنی ایک جس کے ساتھ آپ تمسک کر کے اپنے آپ کو مستحکم کر لیتے ہیں، پکا کر لیتے ہیں. تو ایسا کر لیں. وہ بھی نہیں، وہ ان میں ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہودی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ برتر سمجھتے ہیں. اور اس قرآن کی آیت میں دیکھیں کہ کتنا فرق ہے ان دو میں. اور یعنی دو اہل کتاب ہیں، جس کا رویہ قرآن کے مطابق ہے وہ کتنی عزت میں ہے، اور جس کا رویہ قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ کتنے مشکل میں ہے. مسیحیوں کا، نصارہ کا رویہ بحبل من الناس کے حوالے سے قرآن کے مطابق ہے. وہ ٹھیک ہے، انہوں نے نبی کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، اور بحبل من اللہ کی طرف وہ نہیں گئے، لیکن وہ بحبل من الناس والے سائڈ پر انہوں نے بہت کام کیا ہے. انہوں نے خدمت گزاری میں بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ کیا، ان کو وہ والی ذلت نہیں ہے حاصل جو کہ ان کو حاصل ہے. اللہ نے استثناء کیا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. اگر آپ لوگوں سے وابستہ رہ کر اگر کچھ حاصل کر لیتے ہیں ان کی مدد سے اور ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو انہوں نے اپنی خدمات کا ایک وسیع جو ہے نیٹ ورک پورے جہان میں قائم کیا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہے، مسیحیت جو ہے آج تک باقی بھی زیادہ تر اسی وجہ سے ہے کہ ان کا جو یہ نیٹ ورک ہے یا جو ان کا خدمت کا نیٹ ورک ہے وہ پورے عالم میں اور پورے انسانوں کے لیے، من الناس، لوگوں کے لیے. اور کہاں سے کہاں خدمات وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کی ہوئی ہیں اور بے حساب جو ہے خدمت کے سلسلے کر رہے ہیں. یقیناً
جب اس طرح کا ہوتا ہے تو کچھ گورنمنٹس کے یا جو حکومتیں ہیں یا ریاستیں ہیں، بعض عالمی ریاستیں، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور اس کے ضمن میں کئی وہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، لیکن بیسکلی یہ خود جو ہے نا نصارہ اور مسیحیوں کا خدمت کا ایک سلسلہ ہے جو بہت پہلے سے، کافی پہلے سے چل کے آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ان کو اس مذلت سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے ذریعے خدا کریم نے ان کو کیا کیا ہے، بچنے کے 2 راستے بتا دیے ہیں، ان میں سے جو بھی، چونکہ یہود نے نہ تو وہ انتخاب کیا ہے نہ ہی وہ، اس لیے آج تک وہ، حالانکہ ان کے پاس وسائل بہت ہیں، لیکن آج تک جہاں بھی وہ ہیں ان کو کسی بھی جگہ قبولیت نہیں دی جاتی۔ لوگ تنگ آ جاتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی بات میں صرف نہیں کر رہا ہوں، مسلمان صرف نہیں، پورے جہان میں، اب یورپ اور امریکہ اور دوسرے ممالک میں وہاں تو مسلمان نہیں ہیں زیادہ، اکثریت یا بہت کم دوسرے لوگ ہیں، لیکن وہ سارے جو ہے وہ بھی ایک اس قسم کی صورتحال رکھتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو اس در قرآن بتاتا ہے ضربت علیہم، ان پر مہر لگا دی گئی ہے، یہ ایسے ہی رہے گا، ابھی اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اب یہاں خدا کریم نے کہا کہ انہوں نے پایا، باؤ کا معنی یہ باوا یا بو سے ہے، اس کے معنی میں کئی چیزیں جو ہے نا شامل ہیں۔ ایک معنی اس کا کرنا، یعنی ایک لفظ اس کے معنی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے معنی میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے پایا، کمایا، حاصل کیا، بلکہ یوں کہیں کہ انہوں نے انتظام کیا، یعنی یہ کام ایسا ہے کہ انہوں نے خود وہ اس طرف گئے اور پایا۔ راجع کا معنی بھی ہے، یعنی یہ ہے کہ جیسے کوئی دن کو جاتا ہے اور کماتا ہے اور واپس آتا ہے، تو وہ جو کمائی ہوتی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ راجع باء بغضب یا باء بنفع، مثلا وہ نفع کے ساتھ واپس آیا یا غضب لے کے آیا، یعنی وہ کما کے جو لایا۔ تو انہوں نے اپنی ساری زندگی میں یہ جو کچھ کیا ہے، اس سے جو کچھ کمایا ہے وہ غضب الہی ہے، یعنی اپنے اس سارے کام کے ساتھ وہ جو حاصل کر سکے ہیں وہ کیا ہے، غضب الہی ہے، وہ رضا الہی حاصل نہیں کر سکیں۔ جیسے کہ خدا کریم نے کہا ہے کہ کئی مومنین ہیں وہ مرضات الہی کو خریدتے ہیں اپنی جان دے کر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ، کہ وہ مرضات الہی کو لینے کے لیے اپنی جان دیتے ہیں یا اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ تو رضا کے مقابلے میں غضب ہے، تو یہ لوگ واپس، یعنی جو ان کا جمع تفریق کے بعد جو ان کو حاصل ہوتا ہے، باؤ یعنی واپس آئے یا حاصل کیا، انتظام کیا انہوں نے اپنے کے لیے، کیا، بغضب من اللہ، غضب الہی۔ البتہ یہ با جو ہے یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، اور یعنی بغیر حرف جر کے بھی مفعول کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اور حرف جر کے ساتھ، یہاں حرف جر کے ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن یہ بغیر حرف جر کے بھی مفعول پر متعدی ہوتا ہے۔ معنی اس کا یہاں بے غضب، اس سے تھوڑا سا لیں آپ ایک معنی کہ بے غضب یعنی بجزء من الغضب، یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے ٹوٹل ان پر غضب کر دیا ہے، کچھ یعنی غضب ہی انہوں نے حاصل کیا ہے اللہ کا۔ اچھائیاں بھی ہیں ان کے اس میں، جیسے کہ آگے کچھ ممکن ہے ذکر بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پر انہوں نے غضب لیا ہے، یعنی ایک حصہ غضب کا انہوں نے لیا۔ وباؤ بغضب، بے غضب، یہاں اگر کہتے وباؤ غضبا من اللہ بھی ہو سکتا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹوٹل انہوں نے غضب ہی لیا ہے بس اور کچھ نہیں، لیکن یہاں کہا ہے بے غضب، تو یہاں گنجائش موجود ہے کہ غضب کا کچھ حصہ انہوں نے لیا ہے، یعنی کچھ ان میں ممکن ہے اچھائی بھی چانس ہو۔
من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ اگلی بات یہ دیکھیں کتنے یہ معجزات ہیں قرآن کے، آپ دیکھ لیں۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر اللہ نے مسکنت کو فٹ کر دیا۔ ضربت، یہ ضربہ کا لفظ ضربہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب آپ مثلا ضرب السکہ، جب سکہ لگاتے ہیں نا، سکہ یعنی پیسہ جو بناتا ہے، پیسے بناتے ہیں جو خصوصاً جو دھات والے پیسے ہوتے ہیں، اور ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ضرب کیا جاتا ہے، یعنی ان کو بنایا جاتا ہے، ان کو اس میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ تو ضربت علیہم المسکنہ یعنی ان کے لیے مسکنت کو ڈھال دیا گیا، یعنی ان کو سانچہ ایسا بنا دیا گیا کہ اب مسکنت ان کے ساتھ جڑی رہے گی۔ مسکنت جو ہے ان کے ساتھ جڑی رہے گی۔ اب مسکنت کیا ہے؟ مسکنت کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس مسکین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مسکنت اسی مسکین سے مصدر مسکنہ بنتا ہے، مسکین سے لفظ مسکنت نکلتا ہے۔ مسکنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سکون، واضح ہے کہ مسکنت پھر سکون سے ہے، اور سکون کا مطلب ہوتا ہے رکنا، یعنی ایک متحرک چیز ہو جو حرکت کرتی ہے، کرنے والی ہے، اور اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ حرکت کرے، لیکن اب رکی ہوئی، پھنسی ہوئی ہے۔ یہ لفظ مقابل ہے فقر کے۔ فقر کا لفظ بھی قرآن میں فقیر بھی استعمال ہوا ہے۔ تو فقیر وہ ہے جو بالکل ٹوٹ چکا ہے، گر چکا ہے، اب حرکت کے قابل تو کیا اس میں حرکت کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو حرکت کی صلاحیت اس میں ہے، لیکن عارضی حالات کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے۔ اب اس کو کوئی مشکل ہے، اس کے کام میں کوئی رکاوٹ ہے، اس کو کوئی خرابی ہے، اس کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں چل سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گاڑی ہے، وہ خراب ہے، تو یہ مسکین ہے، سکون میں آئی ہوئی ہے خرابی کی وجہ سے۔ ایک گاڑی ہے جو بالکل بیکار ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، اس میں وہ ٹھیک کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو وہ ہے فقیر، یعنی وہ بالکل ہی گری ہوئی ہے، اب اس کو بس کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کو صرف بس رکھا جائے، یا کوئی سنبھالا جائے، یا اس کو کباڑ میں دیا جائے۔ تو یہ فرق ہے۔ بس سکون کا مطلب یہ ہے کہ بس ان میں جو ہے مسکنت، یعنی حالانکہ ان کے پاس وسائل ہوں گے، ان کے پاس، لیکن ان کا کام نہیں چلے گا۔ ان کو یہ کہ بھئی یہ اپنے مرضی کر سکیں، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب اہل کتاب جو ہے وہ اپنی مرضی بہت ساری جگہوں پہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی مرضی تو نہیں چلے گی، کام ان کا رکا ہوا ہے۔ خصوصاً اہل تورات کی بات ہو رہی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان کے کام میں اڑیکا لگا رہے گا، یہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ خدا کریم دو ٹوک انداز میں وَضُرِبَتْ کا مجہول کا صیغہ لگا کر، یعنی یہ کر دیا گیا ہے بس۔ اب اس میں بحث کہ بھائی اس میں کوئی گنجائش یا کوئی آیا بھائی یہ ممکن ہے یا ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے فکس یہی ہے، بس اس سے یہ نہیں ہٹے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان کے لیے مسکنت لکھ دی گئی ہے۔ بس اس لیے اگر کوئی قرآن پہ یقین رکھتا ہے تو وہ یقین کرے کہ یہ جو اس طرح کے اہل تورات جو نہیں مان رہے ہیں دین کو، اسلام کو، ان کے لیے یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ اسی طرح ہی رہے گی۔ اے اللہ، کیا ہے کہ آپ نے بالکل ان پر یہ لکھ دی ہے؟ اے اللہ، کوئی گنجائش، کوئی توبہ، کوئی راستہ، کوئی مسئلہ کہ بھائی وہ ایسی صورتحال ہو کہ وہ پلٹ آئیں اور ادھر آ جائیں، یا آیا یہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو خدا کریم وضاحت کرتا ہے کہ ایسے نہیں کہ ہم نے ایسے ہی ان کو پکا پکا اب گنجائش ہی ان کے لیے نہیں چھوڑی ہے، ہم نے نہیں چھوڑی ہے، نہیں، وجہ یہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ذالکہ، اگر ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کے لیے
ذلت اور مسکنت پکی پکی لکھ دی ہے، اور وہ اسی کو ہی نبھا رہے ہیں، ابھی یقیناً وہ اسی کو ہی نبھا رہے ہیں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ان کا کام یہ تھا کہ یہ اللہ کی آیات کے کیا کرتے تھے؟ کفران کرتے تھے، اللہ کی آیات کا کفران کرتے رہے ہیں۔ اور یہ کام کب سے انہوں نے کیا ہے؟ جناب موسیٰ کے زمانے سے ہی شروع کر دیا ہے۔ یہ آیات الہی انہوں نے پھر کہا نہیں، ہم نے نہیں ماننا، ہم نے نہیں چلنا آپ کے ساتھ۔ 20-30 اتنی بڑی، اب جناب موسیٰ ان کو بادلوں کے سائے میں آسمانی کھانوں سے تواضع کر کے سارا سفر کرا کے لے آئے ہیں۔ ابھی جہاں پہنچے ہیں آگے جو اس علاقے پر موجود حاکم ہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ مقابلہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ اذهب انت و ربک، تو اور تیرا رب جائیں، فقاتلا، آپ لوگ جنگ کریں، انا ہاہنا قاعدون، ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ ہاں، اے سی پہ ادھر سے لے کے آئے ہیں حضرت کو، ان کو بادلوں کی چھاؤں میں لے کے آنا، ہاں، یعنی مسلسل آیات الہی ان پر برس رہی ہیں، اتنی نشانیاں اللہ کی۔ اور اس سے بھی پھر جو ہے کیا کرتے تھے؟ یکفرون۔ اب یکفرون کا معنی چاہے ناشکری کریں چاہے کفران، یہ ناشکری ہے زیادہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی الوہیت کے انکار نہیں کرتے تھے۔ کفر بالمعنی کہ بھائی وہ اللہ کے قائل نہ ہوں اور اللہ کو نہ مانیں، یہ نہیں ہے کفر، یعنی یہاں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ناشکریاں، بس ناشکری اور کفر تقریباً برابر اللہ قرار دے رہا ہے۔ یکفرون بآیات اللہ، اور کیا؟ اگلا جملہ بھی بڑا مہم ہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور یہ انبیاء کے ساتھ قتال کرتے تھے بغیر حق کے۔ یہ جملہ ذرا دھیان والا ہے، میں آپ دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، اور اسی طرح تمام ان کو جو تفسیر کے حوالے سے کام کرتے ہیں یا تفسیریں دیکھتے ہیں، یہ یقتلون کا معنی جو ہے، یقتلون کا مطلب ہے کہ آیا نبیوں کو وہ قاتل کرتے تھے؟ قاتل کا معنی ہے کہ مطلب ہے ان کو مار دیتے تھے، ان کی جان لے لیتے تھے۔ اگر یہ معنی کریں تو ہمیں تاریخ سے اس کو جو ہے نا وہ نہیں مل سکے گا، اس لیے کہ یہ جمع کی صیغہ انبیاء، اس کا مطلب ہے بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہو، جبکہ ہمارے قرآن میں بھی اور تاریخ میں بھی اس طرح کی صورتحال موجود نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ جناب یحییٰ ایک نبی کے قاتل کا ایک سلسلہ ہوا ہے جو کہ موجود ہے، باقی کسی نبی کا نام نہیں موجود کہ کسی نبی کو ایسے قاتل کیا ہو۔ بس یہ یقتلون کا معنی ہم کیا کریں؟ قاتلہ کا جو لغوی معنی ہے، آج میں تھوڑا سا اتنا بتاتا ہوں، پھر کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں اگلے دن۔ قاتلہ کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی جو حرکت ہے، جو اس کی بنتی ہے، اس سے اس کو روک دینا۔ مثلا انسان کو جو جب مار دیا جاتا ہے، اس کی زندگی لے لی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی تھی، اس کی زندگی کو کیا کر دیا گیا ہے؟ روک دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، زندگی کو روک دیا گیا ہے۔ جو بھی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے میری وہ جو ہے نا معیشت قتل کر دی ہے، یہ قتل معیشت ہے، یعنی آپ جب اس کی معیشت کو روک دیتے ہیں، ہاں، آپ نے میری پڑھائی کو قتل کیا ہے، آپ نے میری تعلیم کو قتل کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ موجب بنے ہیں کہ میری تعلیم کیا ہو جائے؟ اور رک جائے۔ بس قتل کا معنی حتماً جان لینا نہیں ہے، جان لینا ایک معنی ہو سکتا ہے۔ جب کسی کی زندگی کی واقعاً اس کی فزیکل زندگی کو روکا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں تو معاشی قتل کرنا، کسی کا تعلیمی قتل کرنا، مثلا کسی کے لیے فرض کریں ایک استاد اس کو پورے نمبر نہیں دیتا ہے، اس کو کیا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے اور آگے تعلیم جاری رکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اگلے اس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔